رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حسین ابن علی علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معیشہم للہ فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. صلوات علی محمد وعلی محمد. سرکار سید الشہداء کا جملہ کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پسترین غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں سے چپکا ہوا ہے. یحوطونہ ما درت معیشہم للہ، جب تک ان کی روزمرہ کی زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے اس وقت تک سب دیندار ہوتے ہیں. فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور جب آزمائش و امتحان کا موقع آتا ہے تو دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے ایک شعر سنا سوز خانی میں، ہم کو اشعار بہت یاد نہیں رہتے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. جب تک دین ہماری دنیا کے لیے مددگار ہوتا ہے ہم دیندار ہوتے ہیں. یہ دینداری نہیں ہے، یہ دین کو یوز کرنا ہے. فرق ہے. جب دین ہماری دنیا کے لیے مددگار ہوتا ہے تو ہم بہت دیندار نظر آتے ہیں. یہ دینداری نہیں، یہ دین کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے. اور جب دین قربانی کی بات کرتا ہے، آزمائش و امتحان کی بات کرتا ہے کہ جو دین کا لازمہ و تقاضا ہے، اس وقت پھر واقعی دیندار نظر آتے ہیں. سرکار سید الشہداء کی اس قول کے ضمن میں شبیری دین کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے. کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ یہ کہ شبیری دین اصلاح کا دین ہے، اصلاح فساد کے مقابلے میں. وہ کون سا فساد تھا کہ جو رسول کی وفات کے بعد 50 سال میں اتنا بڑا فساد برپا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے امام حسین کو اپنے پورے قبیلے کو قربان کرنا پڑا. سوچیں اس فساد کو، سوچیں کہ یہ فساد کتنا نقصان دہ تھا اور اس فساد کی اصلاح امام حسین کی نگاہ میں کتنی اہم تھی. اتنی قیمتی قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ یہ فساد ختم ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے. ہماری بات اس مقام پہ پہنچی تھی کہ اس فساد میں ایسا نہیں تھا کہ نمازی بالکل نہیں تھے، روزے دار بالکل نہیں تھے، نہیں، سبھی کم و بیش تھے بھی اور نہیں بھی تھے. لیکن اصل جس چیز کا سرکار سید الشہداء نے سوال کیا وہ ولایت تھی. کل اس بات کو مکمل تفصیل سے ہم نے، چونکہ یہ ہماری گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سلسلہ وار اور ایک درس کے انداز میں ہوتی ہے. جو لوگ نہیں آئے تو ان کے لیے بہرحال تھوڑا سا مشکل ہوگا. سرکار سید الشہداء کی نگاہ میں جو چیز سب سے زیادہ قوم اور امت کے لیے نقصان دہ تھی وہ ولایت کا نہ ہونا. ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج پھر کہیں کہ ولایت ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم کو ولایت پہ گفتگو نہیں کرنا. ہم تقریباً شاید 2 اشرے اس پہ ہم دوسری جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں. لیکن
اس شبیری دین کے اصل نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک مختصر سا خاکہ ولایت کا پیش کرنا ضروری ہے کہ جس سے ہم شبیری دین کو، اصلا بنیاد کربلا کی اسی ولایت پہ، بیس اسی لیے اتنی قربانیاں دی گئیں اسی ولایت کو بچانے کے لیے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے ولایت کے لیے؟ آئیے تھوڑا سا پہلے ولایت کو پہچانیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جو عید ولایت ہے ہماری، جسے عید ہم غدیر کہتے ہیں، وہ عید غدیر بجائے اس کے کہ اس میں ولایت ایکسپلین کی جائے، ولایت سمجھائی جائے، لوگوں کو ولایت بتائی جائے، ہم نے ولایت کو کوڑا بنا لیا ہے۔ ہم اس سے لوگوں کو بھگاتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہم بھی یوز نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی یوز کرنے نہیں دیتے۔ یہ ہماری، ہم نے اسی سال اپنے یہاں عید غدیر کی محفل میں ایک بات کہی تھی، ہم نے نیٹ پہ غدیر سے متعلق کلام، اشعار ڈھونڈنا چاہا۔ 99% اور 99% اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو اس کے علاوہ، ورنہ ہم کو جتنے ملے سب ایسے، 99% کلام ایسے تھے جس میں طنز تھا۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں غدیر کا فوٹو کیا آیا، غدیر کی تصویر کیا آئی؟ طنز۔ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں، عزاخانہ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں، لیکن مجلس کر نہیں رہے، سب کو تانا دے رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم، ہمارے یہاں عزاخانہ ہے، ہمارے یہاں امام باڑہ ہے، ہمارے یہاں حسینیہ ہے، تمہارے پاس تو نہیں۔ سب کو طنز کر رہے ہیں، سب کو، لیکن خود بھی تو نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس ہونے کا فائدہ کیا؟ تم بھی تو اس میں مجلس نہیں کر رہے۔ مفہوم ولایت کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 55، سورہ مائدہ بھی 5 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 55، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی بس صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ولایت میں کس کا ذکر ہوا؟ اللہ کا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ۔ دیکھیں اہم پوائنٹ ہے، شاید خوش ہو، کیونکہ ہوتی بھی ہماری گفتگو خوش، اس لیے کہ مجلس اس لیے نہیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہوں۔ دو چیزیں، ایک چیز پسند ہے، ایک چیز ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ضروری نہیں، ایک چیز ذائقہ اور پسند ہے اور دوسری چیز ضرورت ہے، دو چیزیں۔ انسان کو بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بہت سی چیزیں انسان کی ضرورت ہوتی ہیں لیکن ان کو پسند نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہم آپ کی پسند پوری کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ضرورت پوری کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اچھی لگے نہیں لگے وہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہاں، جو ضروریات ہیں، فرش اعضاء کے تقاضے ہیں، وہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا خشک لگے، لیکن بہرحال شاید کسی حد تک آشنائی پیدا ہو جائے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ۔ اللہ کائنات کی سب سے بڑی ذات کا نام، واجب الوجود ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب خود اللہ ہمارا ولی بن گیا تو اب کسی اور کے ولی بننے کی ضرورت تھی کیا؟ اللہ کافی نہیں تھا؟ انما ولیکم اللہ، پھر آیت فوراً کہتی ہے ورسول، رسول، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول۔ پالنے والے تیری ذات میں نعوذ باللہ کون سا ایسا نقص تھا کہ تو تقاضۂ ولایت کو پورا نہیں کر پاتا، کہ جس کو پورا کرنے کے لیے نعوذ باللہ تو نے رسول کا سہارا لیا؟ جب ہمارا ولی اللہ ہو گیا تو اب کون سی ضرورت تھی کہ رسول کو ولی بنائے؟ اور پھر رسول کو نہیں، پھر اس کے بعد والذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ، تو پہلے کون سا وہ نقص نعوذ باللہ اللہ میں تھا کہ جس کو رسول نے پورا کیا؟ پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ کون سا نقص رسول میں تھا کہ جس کو اس کے بعد والے مرحلے نے پورا کیا، کہ جس کی تفسیر میدان غدیر ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پڑھنا کہ یہاں پہ رسول اب امام علی کو اپنا ولی کہہ رہے ہیں۔
یہ نہیں دعوت فکر ہے، یہ آیتوں کے اندر چھپے ہوئے رموز ہیں، پوشیدہ راز ہیں کہ جن پہ ہم کو غور و فکر، یہ فکر سے آتا ہے۔ اللہ کی ولایت میں وہ کون سی ایسی کمی تھی کہ نعوذ باللہ، کمی نہیں تھی نا اسی لیے کہیں گے نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کی ولایت میں بہت جلدی جلدی، کیونکہ ہمیں ایک مقصد تک پہنچنا ہے، لہذا بہت اس میں وضاحت نہیں۔ اللہ کی ولایت میں کوئی کمی نہیں تھی، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر۔ پھر آئیے پہلے ہم آپ کو بتائیں ولایت کسے کہتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے؟ ولایت یعنی حکومت، ولایت کے معنی یعنی حکومت۔ بعض لوگ کہتے ہیں ولایت کے معنی محبت کے، یہ خیانت کرتے ہیں معنی ولایت سے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی تمہارے نفسوں، تمہارے اوپر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہے، تمہارے نفسوں پہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ اور رسول نے بھی جب اعلان ولایت کیا تو یہی کیا کہ کیا ہم کو تم پہ تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں حاصل ہے؟ ولایت کے معنی حکومت کے، ایک مکمل، ایک پرفیکٹ لیڈرشپ، اس کو آپ ولایت کہہ سکتے ہیں۔ ولایت یعنی لیڈرشپ، اور ایسے ویسے نہیں، مکمل لیڈرشپ، مکمل۔ امام علی کا انتخاب اسی لیے کیا گیا کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو امت کا مذہبی لیڈر بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی لیڈر بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ سیاست سے لوگوں کے ذہن میں نہ آ جائے، وہ ہم علی کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، اس سیاست کی بات نہیں کر رہے۔ نہج البلاغہ پڑھیے، سیاست سے بھری ہوئی ہے، لیکن کون سی سیاست؟ وہ سیاست جو معنی حقیقی میں ہے۔ آج کے زمانے میں سیاست معنی بدل گیا ہے، لوگ مکاری کو سیاست کہتے ہیں، عیاری کو سیاست کہتے ہیں، دھوکے بازی کو نہیں، سیاست میں اس کا کوئی دخل نہیں، یہ آج معنی بدل گیا۔ تو علی ایک مکمل اس لیڈر کا نام ہے کہ جو ہر طریقے سے اپنی امت کو مینیج کر سکتے ہیں، اس لیے امام علی کا انتخاب کیا گیا۔ ولایت یعنی حکومت، لیڈرشپ۔ اللہ ولیکم انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ورسولہ، اور رسول۔ اب جب اللہ ہمارا ولی تو کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا لیڈر۔ اللہ جسم و جسمانیت نہیں ہے، اس کے موجود ہے، سب کو معلوم ہے، اس کے حکم سب کو معلوم ہے، اس کی معرفت بہت سے لوگوں کو ہے، اللہ ہم کو دیکھ بھی رہا ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے بات کرنا چاہے، ملنا چاہے، تو بعنوان جسم ایک مجسم شکل میں اللہ کو نہیں پا سکتا۔ یہ ہمارا نقص ہے۔ لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر ہو کہ جو مجسم شکل میں نگاہوں کے سامنے ہو۔ لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر ہو کہ جو مجسم شکل میں، جسم کی شکل میں نگاہوں کے سامنے ہو، تاکہ امت اپنے مسائل کو اس سے ڈسکس کر سکے، اپنی باتوں کو شیئر کر سکے، اپنی ضروریات کو اس سے پورا کر سکے۔ یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہے۔ اب اگر اللہ ولی بن جائے، اللہ لیڈر بن جائے، اللہ حاکم بن جائے، تو بننے کے بعد اللہ کو حکومت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، امت کو اس حکومت کو قبول کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ لہٰذا ہماری اس مشکل کو دیکھتے ہوئے، اس مشکل کی آسانی کے لیے خداوند متعال نے کہا کہ تمہاری ضرورت کے مطابق چونکہ تم کو جسم میں ایک چاہیے، یہی ضرورت رسول ہے کہ ہم ایک اپنے نبی کو بھیجیں گے کہ جو ہماری ہی ولایت ہوگی، اس سے الگ کوئی ولایت نہیں ہوگی۔ اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ یہ ولایت الگ سے کوئی ولایت نہیں ہے، ہماری ولایت کو کنٹینیو کرے گا، لیکن تمہاری ضرورت کے مطابق ہوگا۔ ولایت ہماری ہوگی، لیکن جو انداز ہوگا وہ انداز تمہارا ہوگا۔ انا بشر مثلکم یوحی الی، ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ یہی تو فرق ہے، یہی تو بات ہے کہ جب نگاہ بشریت سے دیکھو گے تو شکل و شمائل میں تمہارے جیسے ہیں، اور جب رابطہ پروردگار دیکھو گے تو تم پہ وحی نازل نہیں ہوتی، ہم پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں بتائیں، ہارڈ ویئر تمہارے جیسا ہے لیکن سافٹ ویئر وہاں سے آیا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے تمہارے درمیان فرق ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دیکھنے میں ایک لیڈر تمہارے جیسا ہونا چاہیے، اس لیے تمہارے جیسا بنایا ہے،
لیکن نظام الہی ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے اپنا نظام بھیجا ہے۔ اب رسول کی ضرورت پڑی، پھر اس کے بعد خوب رسول ولی بن گئے۔ اب رسول نے آخری وقت میں کیا ضرورت تھی کہ امام علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ سوال ہم اٹھاتے ہیں تاکہ جواب سے مطمئن۔ اگر غدیر نہ ہوتا تو آج آپ فرش عزا بیٹھے نہ ہوتے۔ یہ جتنی مصیبتیں ہیں اور جتنے مظالم ہیں یہ سب غدیر کی وجہ سے۔ صدیقہ طاہرہ کے اوپر دروازے کا گرنا، دروازے میں آگ لگایا جانا سے لے کے کربلا اور ائمہ کی شہادت تک، سارے مسائل اس غدیر کی وجہ سے۔ تو کیا ضرورت تھی اس غدیر کی نعوذ باللہ، جس سے اتنی بڑی مصیبت آنے والی تھی اسلام پہ؟ یہ تو تمہیں نہیں معلوم؟ اگر ہم اعلان غدیر نہ کرتے تو فلسفہ ولایت ختم ہو جاتا۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ رسول کی ولایت کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ تمہارے سامنے ایک ایسا ولی چاہیے کہ جو ظاہراً تمہارے جیسا ہو، اسی لیے رسول کو بھیجنا پڑا۔ لیکن جب رسول اس دنیا سے وفات کی عنوان سے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اب بات پھر وہی ہوگی کہ رسول جانے کے بعد تم سے رابطہ رکھ سکتا ہے لیکن تم رسول سے رابطہ نہیں رکھ سکتے۔ لہذا کوئی ایک ایسا ہو۔ یہیں سے سلسلہ امامت شروع ہوا اور یہی وجہ ہے وجود امامت کی۔ انسان کو ہر حال اور ہر زمانے میں ایک سامنے کسی ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ لیڈر کون ہو؟ الہی لیڈر، اللہ کی طرف سے لیڈر، نظام پروردگار کے مطابق چلنے والا لیڈر۔ لہذا ولایت اصل اللہ کی ولایت ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ کی ولایت سے اپنے اس مادی جسم کی بنیاد پہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، لہذا رسول کی ضرورت پڑی۔ رسول جانے لگے، امام علی کی ضرورت پڑی۔ آپ بتائیے کہ کوئی زمانہ ایسا رہا ہو کہ جب ولایت سے دنیا خالی رہی ہو؟ ائمہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کم سنی میں منصب امامت کو سنبھالا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں، رک جاؤ، جب بڑے ہو جائیں گے تو ولایت سنبھالیں گے۔ دوسری طرف سے ولایت سینٹرلائز ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں 3 امام تھے لیکن ولی ایک ہی تھا۔ جو فرمائیں، ایک زمانے میں 3 امام رہے ہیں لیکن ولی ایک ہی تھا، منصب امامت پہ ایک ہی تھا۔ ولایت سینٹرلائز ہوتی ہے، سینٹرلائزیشن ولایت کے لیے شرط ہے۔ تو اب ولایت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ سامنے کوئی ہو کہ جو ایک مکمل لیڈرشپ کے تقاضے کو پورا کر سکتا ہو۔ یہی وہ انسان ہوگا جو مکمل نظام اسلامی کو ہم تک پہنچائے گا، نظام اسلامی کو عملی کرے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ولایت صرف عقیدے اور کانسیپٹ کا نام نہیں ہے، ولایت نظام کا نام ہے، سسٹم کا نام۔ صرف تھیوری نہیں ہے ولایت، ولایت پریکٹیکل کا نام ہے۔ ولایت کہنے سے ولایت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے، ولایت عمل سے ولایت کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ صرف زبان سے اگر ولایت کی جائے تو تقاضا ولایت مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک انسان عملی میدان میں نہیں آئے گا۔ اب بہرحال وہ ایک دوسری گفتگو نکلتی ہے جس کی طرف ہم صرف اشارہ کریں گے کہ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا امام پردہ غیب میں گیا تو اس نے نواب اربعہ کا انتخاب کیا۔ بات پھر وہی آئی نا، جو ضرورت ہم کو خدا اور رسول کے بیچ میں پڑی، جو ضرورت رسول اور امام کے بیچ میں پڑی، وہی ضرورت امام اور ان کے نائبین کے بیچ میں پڑی۔ وہی حال، جس طریقے سے خدا بعنوان جسم ہمارے بیچ میں نہیں آ رہا ہے، رسول بعنوان جسم ہمارے بیچ میں نہیں آ رہا ہے، اسی طریقے سے ہمارا امام بعنوان جسم ہمارے بیچ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہ اب ہم اپنے نائب بنائیں گے۔ نواب اربعہ کا سلسلہ شروع ہوا، نواب اربعہ کے سلسلے کے بعد پھر علماء کا سلسلہ شروع ہوا۔ اے میرے مولا، جب علماء کو اپنا نائب بنانا ہی تھا تو یہ نواب اربعہ کا تکلف بیچ میں کیوں؟ تو شاید جواب ملے کہ ہمیں معلوم ہے کہ معصوم ولایت کے بعد ایک غیر معصوم کی نیابت شاید تمہارے مزاج پہ گراں گزرے، لہٰذا 4 سلسلوں میں اپنے نائب خود سے غیر معصوم بنا کے ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ولایت اصل ہماری ہے لیکن نائب غیر معصوم ہو سکتا ہے۔ کل کو پھر علماء کی ولایت پہ تم کو مشکل نہ محسوس ہو، نائب غیر معصوم ہو سکتا ہے۔ اور یہ تاریخ میں چیزیں بڑی، جناب مختار کی حکومت، جناب مختار حکومت کر رہے تھے، ولایت حاصل تھی ان کو اس امت پہ۔ یہ ایک مکمل پورا ایک سسٹم ہے اور نظام ہے۔
اب آئیے دوسری طرف سے، ہمارے یہاں مشکل کیا ہے؟ ولایت یعنی حکومت. کیا مطلب؟ اب ہمارا امام جیسا چاہے وہ کریں. کربلا کی جنگ، بات موضوع سے مربوط رہے. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید اس سلسلہ ولایت کو منقطع کرنا چاہتا تھا، اس سلسلہ ولایت کو توڑنا چاہتا تھا. وہ بات ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کی، مثالیں دی لشکر یزید کی. اس سلسلہ ولایت کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا، اس سلسلہ ولایت کو توڑنا چاہتا تھا. امام حسین اس سلسلہ ولایت کو باقی رکھنا چاہتے تھے. اور یہ مسئلہ صرف امام حسین کا نہیں، پورے خاندان کا یہ مسئلہ. تصور کیجئے، آپ سوال کیجئے کہ کون سی ایسی ملکیت تھی، کون سی ایسی پراپرٹی تھی کہ جس کے لیے صدیقہ طاہرہ دربار میں گئی، آج کی زبان میں کہیں کورٹ میں گئی، باغ فدق کے لیے گئی کہ جس کی کمائی یہی مسلمان کھاتے تھے؟ نہیں، باغ فدق ذریعہ تھا، اصل مسئلہ مسئلہ ولایت تھا. صدیقہ طاہرہ دربار میں گئیں، ولایت کے تحفظ کے لیے گئیں. دروازے کے پیچھے آئیں، ولایت کے تحفظ کے لیے آئیں. کسی کی کیا حیثیت کہ صدیقہ اس سے ہم کلام. ابھی ہم مصیبت جب بیان کریں گے تو اس جملے کو یاد دلائیں گے. کسی کی کیا حیثیت، لیکن ولایت کا تحفظ تھا. اتنی قیمتی چیز بچانی تھی کہ صدیقہ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ غیروں سے ہم کلام ہوں. پھر وہ مصیبت کو برداشت کیا، ولایت کے تحفظ، ولایت کے تحفظ کے لیے. چونکہ ماں نے اپنی پوری زندگی تحفظ ولایت پہ گزاری تھی، لہذا زہرا کی زندگی کا اصل مقصد تحفظ ولایت تھا. اس لیے جب بیٹی کو اس راہ میں دیکھا کہ امام حسین کے ساتھ تحفظ ولایت، اونو محمد کو پیش کر کے تحفظ ولایت، امام سجاد کو خیمے سے نکال کے تحفظ ولایت، دربار یزید میں امام سجاد کے سامنے آ کے تحفظ ولایت، لہذا تاریخ مجبور ہو گئی ہے لکھنے کے لیے کہ یہ ثانیہ زہرا ہیں. جس طریقے سے ماں نے دربار میں ولایت کی حفاظت کی تھی، ویسے ہی بیٹی نے دربار میں ولایت کی حفاظت کی. ثانیہ زہرا یہ دوسری زہرا. اگر ماں نے دربار میں آ کے ولایت کو بچایا تو بیٹی نے بھی دربار میں آ کے ولایت کو بچایا. اور اس ماں بیٹی کی سیرت ہم کو بتا رہی ہے کہ اگر تم حسینیت رکھنے والے ہو، شبیری دین ہے، تو سب کچھ مٹ جائے لیکن ولایت کو نہ مٹنے دینا. سب کچھ لٹ جائے لیکن ولایت کو نہ لٹنے دینا. تحفظ ولایت. ہماری مشکل کیا ہے؟ ایک مشکل ہم نے بتائی. مثلا ہمارے گھر میں بہت سی کتابیں رکھی اور بالفرض یہ کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، تو کہ بغیر پڑھے ہم عالم ہو جائیں گے؟ کتابوں کے ہونے سے عالم نہیں ہوں گے، کتابوں کے پڑھنے سے عالم. کسی کے گھر میں بہت سا کھانا رکھا ہے لیکن کھا نہیں رہا ہے، تو پیٹ بھر جائے گا اس کا؟ کھانا رکھا ہونے سے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے. ہمارے پاس ولایت جیسی دولت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک ولایت پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کامیابی نہیں ملے گی جو نظام اسلام کی کامیابی ہے. اس لیے کہ ولایت اسلام کے سسٹم کا نام ہے، نظام کا نام ہے. اس لیے کہ خدا اعلان ولایت کے موقع پہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، اور اس کے وجود میں ہی دین کامل ہے. یعنی اگر ہمارے اندر ولایت نہیں تو کچھ نہیں، اور ولایت آ گئی تو دین کامل. مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ مشکل ہمارے درمیان یہ آتی ہے کہ دیکھیں، امام کو ماننا کوئی بہت امتیاز کی بات نہیں. ہم نے آپ کے سامنے روایتیں پیش کی نا، وہ بھی امام کو مانتے تھے، وہ بھی امام کو مانتے تھے، سب مانتے تھے. ان کے ماننے میں اور اس مجمع کے ماننے میں یقیناً فرق ہے. یہ مجمع نسبتاً بہت فرق ہے، یعنی اتنا فرق ہے کہ ہم تقابل بھی نہیں کر سکتے کہ. لیکن ایک مجمع ہے، ایک کمی ہے ہمارے درمیان میں. اس مجمع میں، اس مجمع سے مراد آپ لوگ نہیں، عموم قوم کی بات ہے. ہمارا خطاب عموم قوم ہے، اسی لیے ہم عموم قوم کے لیے کہیں گے کہ اس ماننے سے عموم قوم، جو ہم نے کہا نا کہ ہم مثال نہیں دے سکتے ہیں، عموم قوم کی بات ہے. اور اس قوم میں ہم سب شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم امام کو مانتے ہیں، امام کی نہیں مانتے. ولایت امام کو ماننے کا نام نہیں ہے، ولایت امام کی ماننے کا نام ہے.
ہمارا امام کیا چاہتا ہے، ہمارا امام کیا کہتا ہے. لشکر یزید میں بہت سے ایسے جو امام کو مانتے تھے. کوفے میں کم سے کم 18,000 ایسے جو امام کو مانتے تھے. لیکن 18,000 میں سے 10 12 14 18 ہی نکلے جو امام کی مانتے تھے. اب آئیے، ہم نے کہا نا اس ہمارے موضوع کا بہت زیادہ ربط امام زمانہ سے ہے. عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. امام زمانہ کو وہ انصار نہیں چاہیے جو امام کو مانتے ہیں، وہ انصار چاہیے جو امام کی مانتے ہیں. امام کو ماننے والے کی بنیاد پہ امام ظہور نہیں کریں گے، کیونکہ 11 اماموں کی تاریخ بتا چکی ہے کہ امام کو ماننے والے بعض اوقات نہیں نکلتے ہیں، لیکن جو امام کی مانتے ہیں وہ حتماً نکلتے ہیں. پھر اس میں ہم آسانی پیدا کرتے ہیں، سہولت ڈھونڈتے ہیں اپنی. آپ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ الفاظ جب دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو آنے والی نسل ان کو اسی معنی میں سمجھتی ہے. مثلا جیسے ابھی ہم نے ایک لفظ کا ذکر کیا، سیاست. اب آج کی جنریشن سے آپ پوچھیں سیاست کسے کہتے ہیں، تو یہ جو آج کل پولیٹکس چل رہی ہے اس کو وہ کہیں گے سیاست. لیکن سیاست کے معنی یہ نہیں ہے، اصل ہے ہی نہیں یہ معنی. سیاست کے معنی الگ ہے. اگر آپ پوچھیں تو یہ کہیں گے سیاست. تو الفاظ بہت سے ہوتے ہیں کہ جو حالات کے حساب سے معنی بدل لیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے فضائل. ائمہ کے فضائل. فضائل کسے کہتے ہیں؟ کسی کی فضیلت، اچھائیاں بیان کرنا، اس کو فضائل کہتے ہیں. بہت سی فضیلتیں. ہمارے یہاں فضائل کسے کہتے ہیں؟ امام علی نے فلاں کو مارا، یہ فضائل. امام علی نے فلاں سے جنگ کی، یہ فضائل میں. امام علی نے فلاں کو قتل کر دیا، یہ فضائل میں. ایک ضرب میں فلاں کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ فضائل میں. ہم کو بھی انکار نہیں کہ فضائل میں ہے، فضائل میں. لیکن مشکل یہاں پہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھے کہ یہی فضائل میں. دوسرے پہلو ہیں بہت زیادہ ہیں جو اس سے. امام علی کا خدا سے ارتباطات، یہ فضائل میں. امام علی کا تقوی فضائل میں. امام علی کی قربانی فضائل میں. امام علی کی فداکاری فضائل میں. امام علی کی حکومت فضائل میں. امام علی کا اکنامیکل سسٹم فضائل میں. امام علی کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا فضائل میں. امام علی کی گھریلو زندگی فضائل میں. لیکن جب ہمارے یہاں فضائل کی بات آتی تو ہم کیا، اس کو مارا، اس کو کاٹا، یہ وہ. علی تو اتنا عادل تھا کہ جب دشمن کو بھی مارتا تو 2 ٹکڑے برابر کے ہوتے تھے. یعنی ٹکڑے کا کم زیادہ ہو جائے تو عدالت ختم ہو جائے گی. کوئی غیر مذہب والا کہا کہ تم سے پوچھ لے گا کہ اسی علی نے فلاں جگہ پہ ایسے کو مارا جس کا سر الگ ہوا تن سے، تو وہاں تو عدالت گئی. اب تم خود سے اپنے کو ناقص بنا رہے ہو جو نہیں ہے ناقص. یہ کون سی فضیلت ہے کہ 2 ٹکڑے برابر کے؟ توجہ فرمائیں، آپ دیکھیں نا. اسی لیے ایک الگ بات ہے، صرف اشارہ کریں یہاں پہ. اسی لیے جب نااہل منبر پہ آئے گا تو نقائص پیدا ہوں گے، مشکلات پیدا ہوں گی. نااہل کب کہتے ہیں؟ جتنا ہم کو معلوم ہے جب تک ہم اتنی بات کریں گے اس وقت تک ہم اہل ہیں. جب اس کے آگے نکل جائیں گے تو نااہل ہیں. جتنا علم ہے اتنا بولے، اس سے زیادہ نہ بولے. اس سے زیادہ بولیں گے مشکل پیش آ جائے گی. آپ ذرا تھوڑا آگے تشریف لائیں، یہاں جگہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. فضائل وہ فضائل بیان ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ذمہ داری نہ بتائیں، جو ہم کو ہماری ڈیوٹیز نہ بتائیں. لہٰذا امام علی کی نمازیں فضائل میں آپ نے ذکر ہوتے کم سنی ہوں گی. امام علی کا تقوی، پرہیزگاری، للہیت، یہ کم سنی ہوں گی. صرف یہ مارا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سن کے ہم خوش ہو جائیں گے اور ہم کو کوئی ذمہ داری نہیں ملے گی، خوشی خوشی چلے جائیں گے. یہ وہی فرق ہے نا، پسند اور ضرورت کا فرق ہے. ہم کو پسند تو دی گئی، ضرورت نہیں پوری کی گئی. پسند دی گئی ہمیں، ضرورت نہیں پوری کی گئی. لیکن اس میں بھی ایک دوسرا نقص ہے. بھی ہم آپ کو ایک مثال دیں بات اور واضح ہو جائے. بہت سے لوگ یہاں پہ دوسری مجلسیں کر کے آ رہے ہیں.
اب ہم آپ سے پوچھیں کہ وہاں آپ مجلس میں تو مجلس کیسی ہوئی, کیا ہوا؟ تو آپ تعریف کریں مولانا کی. جو مولانا نے مجلس پڑھی وہ بہت اچھے تھے, بڑے لہیم شہین تھے, بہت خوبصورت تھے, رنگ ان کا گورا تھا, چشمہ جو لگائے تھے وہ بہت اچھا تھا, قبا یا شیروانی جو پہنے تھے وہ بہت اچھی تھی, ممبر بہت اچھے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے, بولنے کا انداز بہت اچھا تھا. کوئی تعریف ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں تعریف؟ کوئی کہے گا یہ برائی ہے؟ نہیں, تعریف ہے مولانا کی, کوئی سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی تعریف نہیں ہے. لیکن مجلس کی اصل تعریف یہ نہیں ہے کہ مولانا کیسے بیٹھے تھے اور کیا پہنے تھے اور کیسا چشمہ لگائے تھے. مجلس کی اصل تعریف یہ ہے کہ مولانا نے کیا بیان کیا ہے. تعریف یہ بھی ہے, تعریف وہ بھی ہے, لیکن دونوں تعریفوں میں فرق ہے کہ وہ سطحی تعریف ہے, یہ واقعی تعریف ہے, وہ وقتی تعریف ہے, یہ دائمی تعریف ہے. آپ نے چھوٹی تعریف کر کے بڑی تعریف کو چھپا لیا ہے. آپ نے چھوٹی تعریف کر کے بڑی تعریف کو چھپا لیا ہے. اب اگر کوئی سمجھدار آدمی سامنے ہے تو سمجھ جائے گا کہ یا آپ مجلس سمجھے نہیں یا مجلس میں سو رہے تھے, کیونکہ آپ نے جتنی تعریف کی اس میں سے کسی کا تعلق مجلس اور میٹر سے نہیں تھا. یا آپ نے مجلس سمجھی نہیں یا سو رہے تھے, یا خدا نخواستہ کچھ آپ کی مولانا سے چل رہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ واقعی تعریف چھپانے کے لیے یہ جھوٹی تعریف پیش کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم, امام علی کے فضائل میں امام علی نے جنگ کی, یہ اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے جتنی بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی نے مرضی خدا کو کیسے حاصل کیا. علی کے خدا کے بیچ کے ربط کو بتاؤ تاکہ یہ امت بھی خدا سے رابطہ پیدا کر سکے. علی کی ولایت کو سمجھاؤ تاکہ اس کا نظام سدھر سکے. علی کے تقوی کو بتاؤ, امام المتقین ہے, تاکہ یہ امت متقی بن سکے. علی کے زہد کو بتاؤ تاکہ یہ زہد کے میدان میں آگے بڑھ سکے. علی کی نمازوں کو بتاؤ تاکہ نماز میں خلوص پیدا ہو سکے. نمازیں بھول گئے, روزے بھول گئے, حج و زکوٰۃ بھول گئے, علی کا اقتصاد بھول گئے, علی کی فداکاری بھول گئے, علی کی قربانی بھول گئے, صرف یاد رہی تو علی کی جنگ. جنگ کی تعریف یہ اس بات کی دلیل ہے, یا تو آپ علی کی معرفت عرفان کو سمجھ نہیں پائے, یا کوئی ایسی گڑبڑی ہے کہ بڑی کو چھپانے کے لیے چھوٹی تعریف ہے. اب یقیناً وہ تو نہیں ہوگا, ہمیں یہ اتنا حسن ظن ہے. اگر وہ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھے, اور جب نہیں سمجھے تو کس نے کہا تھا بیان کرنے کو؟ جو چیز ہمارے سمجھ نہیں آئی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ لوگ فضائل کے مخالف نہیں ہیں, لیکن آپ اپنی محدودیت کو ختم کریں. آپ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں, فلسفہ اسلام کو پہچانیں. اسلام میں جنگ کی بہت اہمیت نہیں ہے, اسلام میں جنگ مجبوری کا نام ہے. کتنی جنگیں جیتی گئی اور کیسے کیسے جیتی گئی. بدر جیتے, خیبر جیتے, خندق جیتے, کیسے بڑے بڑے مارکے حل کیے, سر کیے. لیکن جب اسلام نے صلح سے جیت حاصل کی تب خداوند متعال نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. جب صلح سے جیتے تب کہا اذا جاء نصر اللہ. جنگ مجبوری کا نام ہے کہ اب دشمن اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ رہا ہے, لہذا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آخری مرحلے کا نام ہے. تم نے پہلے مرحلے کو بیان نہیں کیا, آخری مرحلے کو بیان کر رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس نظام دین نہیں آیا, اسلام کا سسٹم نہیں آیا. وہ چیزیں سنی کہ جن چیزوں کو سننے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سنا, تعریف کی, ختم. کیا کہنا, بڑی اچھی مجلس تھی. ہمیں کسی کی مجلس تنقید نہیں, لیکن ایک سسٹم پہ بہرحال کی وہ سسٹم کی جو ایام ازاں ہے, اس میں ہم کو حاصل کرنا ہے, ہماری امت کو اصلاح کی طرف جانا ہے, شبیری دین کو اختیار کرنا ہے. لہذا اب اگر یہ امت ولایت تک نہیں پہنچ پائے گی تو اس طرح کی مشکلات پیدا ہوں گی, مشکلات پیش آئیں گی. عزیزان محترم, جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کو وقتی طور پہ خوش کرتی ہیں, لیکن انسان کو اس کے بعد کچھ ملتا نہیں.
البتہ ایک پوائنٹ اور اس میں ہوتا ہے جو ہم سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کلام ان سے ہوتا ہے جو نہیں ہوتے، اور جو ہوتے ہیں ان سے گفتگو نہیں ہوتی. یہ ایک الگ مشکل، وہ بات گزر چکی. بعض اوقات باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے وقتی طور پہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس بات کو سننے کے بعد یہ نہیں کہ نہیں جاننا ضروری ہے، لیکن صرف یہی کیوں؟ عالم اسلام بہت سی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، معارف اسلام بے انتہا ہے. کیوں ہماری مجلسوں میں توحید کی گفتگو نہیں ہوتی ہے؟ کیوں ہم عدل الہی پہ بحث نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنی ذمہ داریوں پہ بحث نہیں کرتے؟ یعنی ساری گفتگو وہ کی جو ہم کو کام سے دور کرے. کربلا میں آنے والے اصحاب وہ تھے کہ جو امام علی کے ذکر کو بیان کر کے خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنا کے خوش ہوتے تھے. مثال دیں بات اور واضح ہو جائے. اہل بیت کی مثال سفینے کی ہے، اور جہاں سفینے کی مثال دی وہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا. آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، یہاں کے آس پاس سمندر ہے شاید، سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ نے دیکھا سفینہ جا رہا. سفینہ کہتے ہیں شپ کو، شاید ہمارے جوانوں کو. سفینہ جا رہا ہے، آپ نے دیکھا واہ 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 کیا کہنا، بہت اچھا سفینہ ہے، بڑا خوبصورت سفینہ ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، چلنے کا انداز، تعریفیں کر رہے ہیں آپ. لیکن آپ بیٹھے نہیں سفینے پہ، کیا فائدہ ہوا آپ کا؟ آپ سفینے کی تعریف کر رہے ہیں لیکن آپ سفینے میں بیٹھے نہیں، کیا فائدہ ہوا؟ اہل بیت سفینہ ہے. انسان اپنے مقصد پہ تب پہنچے گا جب سفینے پہ سوار ہوگا. کنارے کھڑے ہو کے تعریف کرنے والا مقصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اہل بیت بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی حرف نہیں، اتنے اچھے ہیں کہ ان کی تعریف نہیں بیان کر سکتے. یقیناً واقعی کوئی مبالغہ نہیں. اہل بیت اتنے اچھے ہیں کہ ہماری قوت پرواز ان کی تعریفوں کو بیان نہیں کر سکتی ہے، سمجھ نہیں سکتی. لیکن جب تک ہم اس سفینے میں سوار نہیں ہوں گے، کنارے کھڑے ہو کے صرف تعریف کرتے رہیں گے، مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. مقصد تک پہنچنا ہے تو تعریف کرنا، سوار ہونا پڑے گا. کربلا 72 یہ وہ تھے کہ جو سفینے پہ سوار تھے، جہاں سفینہ وہاں یہ. اب اگر سفینہ کربلا میں تو اصحاب بھی کربلا میں. اب اگر سفینہ مقتل میں تو اصحاب بھی مقتل میں. اب اگر سفینہ زیر خنجر تو اصحاب بھی زیر خنجر. سفینہ بھوکا تو اصحاب بھی بھوکے. سفینہ پیاسا تو اصحاب بھی پیاسے. جو سفینے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ شبیری دین کے حامل تھے، اور جو کوفہ اور شام و مدینے میں بیٹھے تھے اور حج جیسی عبادتوں میں مشغول تھے وہ سفینے کی تعریف تو کرنے والے تھے، سفینے پہ سوار نہیں تھے. اسلام جیسی کوئی چیز تو تھی ان کے پاس، لیکن اسلام نہیں تھا جو شبیری دین. شبیری دین کے لیے نقش قدم پہ چلنا پڑتا ہے، ولایت کو مکمل فالو کرنا پڑتا ہے. ہم آپ کو شب عاشور کے واقعات سے ایک مثال دیں اور بات کو ختم کریں آہستہ آہستہ. شب عاشور کے واقعات سے ایک مثال دیں ہم آپ کو. لیکن دو چیز عاشور میں دکھتی ہیں، ایک عاشور کی بات بتائیں، ایک شب عاشور. تو چونکہ بات ولایت کی لہٰذا یہ چیز یہاں پہ میں ذکر کر دوں. عاشور کے دن کیا تھا؟ آپ کسی ایک ایسے شہید کا نام بتائیے کہ جو بغیر امام کی اجازت کے میدان چلا گیا. کوئی ہے شہید؟ کوئی نہیں. ارے آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ جان دینے آئے ہیں نا، تو اب اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے سب کو علم بھی دے دیا، جنت ان کے مقام بھی دکھا دیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر بھی کوئی بغیر امام کی اجازت کے ایک قدم نہیں بڑھا رہا. جس کو میدان میں جانا ہے امام سے اجازت لی، اور جس کو امام کا حکم ہوا وہی گیا ہے، اور جب تک منع کیا تب تک نہیں گئے. حتیٰ غازی عباس علمدار جو تھے لشکر ہے کہ نہیں، پوری بات آپ کی نگاہوں کے سامنے، بچپنے سے کربلا سن رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے. ایک بات. دوسری بات، وہ شب عاشور کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ امام حسین اپنے اصحاب کے پاس گئے، سب کو دیکھا، بات چیت کی، لوٹ کے آئے، جناب زینب کے خیمے میں آئے، کربلا میدان کا معائنہ کیا، دیکھا، دیکھ کے آئے، جناب زینب کے خیمے میں پہنچے اور بہن نے بھائی سے ایک سوال کر لیا کہ جو بات اصحاب کے درمیان پہنچ گئی. سنیے آپ نے، بہت مشہور.
سارے اصحاب کو جمع کر لیا گیا، سب نے تلواروں کو نکال لیا، نکال کے تلواروں کو اپنے گلے پہ رکھ لیا، اور اب کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کا حکم ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سنا کہ نہیں سنا؟ حبیب جب تلوار گلے تک آ گئی تو کاٹ بھی دو نا، کیوں یہاں تک؟ کاٹ کے رکھی دو، عملاً بات ہو جائے گی۔ ایک سے ایک بامعرفت اصحاب تھے، ائمہ کی معرفت تو چھوڑیے، ہم کو ان اصحاب کی معرفت مل جائے تو شاید بہت بڑی بات ہے۔ اس درجے تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے اتنی آسانی سے۔ ایک سے ایک بامعرفت اصحاب تھے، حبیب تھے، مسلم بن اوسجہ تھے، زہیر قین تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا حسین پہ۔ ایک سے ایک عزیز و اقارب تھے، بامعرفت اصحاب تھے۔ یہ سارے اصحاب اپنی تلواروں کو نکال کے گردن پہ رکھے ہوئے ہیں، مولا حکم ہو اپنے ہاتھ سے کاٹ کے آپ کی خدمت میں کر دیں، لیکن کاٹ نہیں رہے۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے تلوار دشمن کے سر پہ چلے یا اپنے اوپر، اگر ولی ہے تو ولایت کی اجازت شرط ہوتی ہے۔ بغیر، یہ درس کربلا ہے، یہ شبیر دین ہے، پہچانیے، بغیر اذن ولایت نہ تلوار اپنے اوپر چلنی چاہیے نہ دشمن پہ چلنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ وہ ہے کہ جو امام کو ہی نہیں امام کی مانتے ہیں۔ ولایت ہے یہ نا۔ کربلا ولایت دین شبیری احساس ذمہ داری کا نام، اور اسی شبیری دین کا وہ جز ہے کہ پھر اب ان کے اندر خوف نہیں ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو ہم ختم کر دیں اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ان کے اندر خوف نہیں ہوتا ہے، حق گو ہوتے ہیں، حق پسند ہوتے ہیں، باطل کے مقابلے میں آنے میں ڈرتے نہیں۔ اور اہم ترین درس کربلا کا ہے دشمن شناسی، دشمن کا پہچاننا۔ یہ دشمن شناسی بہت اہم چیز ہے۔ کربلا والوں سے پوچھے دشمن کیسے پہچانا تھا۔ آج ہم کو جو دشمن نہیں ہیں ان میں مشغول کر کے دشمن چین سے بیٹھا ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ کسی مجلس میں آ گیا ایک دو دن کے بعد۔ جو دشمن ہمارے نہیں ہیں ان کو فرضی دشمن بنا کے ان میں مشغول کر کے دشمن خود چین سے بیٹھا ہوا ہے اور ہم کو آپس میں لڑا کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ دشمن شناسی، دشمن کو پہچانے۔ آج الحمدللہ آپ کے شہر میں جتنے ذاکرین آئے سب کو جمع کر کے اس بات کی خواہش کی گئی کہ حالات حاضرہ میں جو ہمارے ائمہ کے حرم پہ حملات ہو رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ ہوگی، آج بھی ہم مختصر کریں گے اور جب دشمن شناسی پہ مفصل بات کریں گے تب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آئی ایس کا جو وجود ہے، داعش کہ جنہوں نے عراق میں اپنا سارا کاروبار سامرہ کے حرم سے ہی شروع کیا۔ دیکھیں آپ نظام ولایت کی طاقت دیکھیں کہ جب انسان نظام ولایت پہ ہوتا ہے تو اس کو پھر زندوں سے نہیں مقبروں سے بھی خوف ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہم کہتے چلیں کہ جن قوموں میں ولایت نہیں ہے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں، اور جن قوموں میں ولایت ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بغیر ولایت کی زندہ قوموں کو دیکھ لیں، ان کی مردانگی سامنے ہے، اور کربلا کے 72 شہداء کو دیکھ لیں، 1400 سال پہلے شہید ہو چکے ہیں لیکن آج بھی حیات بانٹ رہے ہیں۔ ولایت رکھنے والے مرتے نہیں ہیں، ولایت رکھنے والے زندہ رہتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے کا فرق ہے اپنا۔ آج دشمن بلا وجہ نہیں مار رہا ہے۔ یہ داعش کا وجود، آئی ایس کا وجود، یہ مسلمانوں کو آپس میں ٹکرانے کا، دشمنان اسلام کا اسلحہ ہے۔ جب بھی عراق میں حملہ ہوا آپ دیکھیں زیادہ تر سیدھے وہاں پہ ہو گئے، سامد آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برادران اہل سنت کے درمیان میں فوراً یہ ذہن میں آئے گا کہ مثلا سنیوں نے شیعوں کے سینٹر پہ حملہ کیا اور پوری دنیا میں شیعہ سنی، یہ دشمن کی سازش ہے۔ اس سے پہلے بھی جب یہ حملہ ہوا تھا آیت اللہ سیستانی نے اور
آقا خامنہ ای دونوں نے سیم بات کہی تھی کہ یہ کام سنیوں کا نہیں ہے، سنی شیعہ پوری دنیا میں آپس میں نہ لڑے. آقا سیستانی نے کہا کہ برادران اہل سنت کو بھائی نہ کہو، نفس و جان ہے، اس سے بھی نزدیک ہے. اور آج جیسے ہی یہ داعش اور ISIS کا حملہ ہوا، مرجع بزرگ عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کا فوراً فتویٰ آیا کہ ان سے لڑنا یہ آج تم پہ واجب کفائی. آغا سیستانی کا فتویٰ آیا، آپ کو کیا لگتا ہے جو آغا سیستانی کی تقلید کرتے ہیں وہ گئے لڑنے؟ نہیں. سارے شیعہ؟ نہیں. آغا سیستانی کے اس فتوے پہ سارے مسلمان لڑنے گئے. بات یہاں اس کی نہیں کہ کون تقلید کرتا ہے، بات اس کی بھی نہیں کہ کون سنی اور کون شیعہ ہے. مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہم معلوم یہ ہوا کہ ہمارے مراجع کے اندر وہ قوت ہے کہ ایک مرتبہ زبان ہل جائے تو دشمن کی پوری سیاست ختم ہو جاتی ہے. جس تیاری سے امریکہ نے داعش کو بھیجا تھا، سارے خواب ٹوٹ پڑے ایک فتوے کی بنیاد پر. ایک تاریخ کا حکم تھا کہ جس کی بنیاد پہ برطانیہ آج تک سلمان رشدی کو ڈھو رہا ہے، اور ایک تاریخ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس کی بنیاد پر پورا عراق بچ گیا. یہ مراجع کی ہماری. اب تو نہ کہو کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب تو سمجھو، دشمنوں کو پہچانو. آج ہمارے پاس نادان لوگ آپس میں لڑتے ہیں. کہا نا اس بات کو ہم تفصیل سے اس موقع پہ آئیں گے تو پیش کریں گے. قوموں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. مسلمان ہو کافی ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ہو کافی ہے، لیکن اپنے حقیقی دشمن کو پہچانو. بس یہ ساری چیزیں اگر ہم کربلا پہ فکر کریں، درس کربلا کو لیں تو یہ ساری چیزیں درس کربلا میں. عزیزان محترم، کربلا یزید کے لیے حادثہ ہوگا لیکن حسین کے لیے تحریک ہے. دلیل دیں ہم آپ کو؟ صرف اشارہ مقصود ہے کہ وقت نہیں رہ گیا. بالکل اشارہ صرف مقصود ہے کہ وہ بچپنے کا واقعہ کہ جب حسین نے حبیب بن مظاہر کو ذخیرہ کیا تھا کربلا کے لیے. کہاں سے کربلا کی آمادگی ہے؟ اور اس کے پہلے سے کربلا کی آمادگی. حسین نے اپنے بچپن کے دوست کو ذخیرہ کیا تھا کربلا کی، اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے کہ کربلا تحریک کا نام ہے. اس تحریک میں ہر آدمی ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا ہے. کربلا ایک دن کی جنگ کا نام نہیں ہے. حسینیت اور یزیدیت کی قیامت تک کی جنگ کا نام ہے. لہذا ایسے سپاہی لے جاؤ کہ جو قیامت تک لڑ سکیں. لہذا کب سے حسین ذخیرہ کر رہے ہیں. وہ وقت آیا کہ جب یہ قافلہ حسین کا کربلا میں آیا، دشمن کی سازش کا آپ کو احساس ہے. دشمن نے اہل بیت کو اذیت دینے کا، تکلیف دینے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا. یہ روایتوں کے حساب سے جو 30,000 کی فوج تھی ایک مرتبہ آ گئی تھی؟ نہیں. کبھی 4,000 کی ٹولی، کبھی 6,000 کی ٹولی، کبھی 1,000 کی ٹولی، کبھی 2,000 کی ٹولی. اور جب یہ کربلا میں پہنچتے تھے تو گھوڑوں کو اتنی تیزی سے دوڑاتے تھے کہ بیویوں اور بچوں کے دل دہل جاتے تھے. کون آیا؟ یزید کا فلاں سپہ سالار کا لشکر آیا. کون آیا؟ فلاں سپہ سالار کا لشکر آیا. کون آیا؟ فلاں سپہ سالار کا لشکر. اس طریقے سے دہلایا جاتا تھا. لیکن ان آوازوں کے بیچ میں ایک آواز بھی نہیں سنائی دی کہ فلاں حسین کی نصرت کے لیے آیا. سرکار سید الشہداء نے بعض روایتوں میں کہ راستے میں اور بعض روایتوں میں کہ جو کہ مشہور ہے کربلا پہنچ کے جناب حبیب کو خط لکھا. یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کو. عزیزو، کربلا ایک ایک لفظ لائق فکر ہے. بچپن کا دوست یہاں نہیں لکھا،
مولا امام تھے، حبیب کو ڈائریکٹ نام لکھ سکتے تھے، یہ خط حبیب نے مظاہر کو نہیں لکھا، رجل فقیہ، تاکہ تم پہچانو کہ کربلا میں کس کس منصب کی ضرورت ہے۔ جب کل کربلا بغیر فقیہ کے واقع نہیں ہوا تو آج عزاداری بغیر فقیہ کے کیسے ہو سکتی ہے؟ کربلا میں بھی فقیہ دخیل تھا، عزاداری میں بھی فقیہ کو دخیل ہونا چاہیے۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ خط بھیجا۔ عزیزان محترم، ایک جملے میں ہم کہہ دیتے ہیں قاصد پہنچ گیا، بہت سخت تھا، پہرے لگے تھے، کوفے میں آنا جانا مشکل تھا، کیسے قاصد پہنچا یہ قاصد جانتا ہے۔ قاصد پہنچا، حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے، دق الباب ہوا، دروازے پہ آئے، اپنے آقا و مولا کا خط دیکھا، پہچانے، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خط کو پڑھا۔ یہ ایسا ویسا خط نہیں تھا کہ حبیب پڑھ کے اور رکھ لیتے، نہیں، مولا لکھا تھا، میرے بچپن کے دوست حبیب، تم تو مجھے پہچانتے ہو، تم کو معلوم ہے کہ ہماری رسول سے کیا نسبت ہے۔ حبیب حسین اس ٹائم نرغہ آدھا میں تنہا گھرا ہوا ہے، نصرت کی ضرورت ہے، تم ہماری نصرت سے انکار نہ کرنا، نصرت کے لیے آ جاؤ۔ آپ نے سنا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حبیب جتنی معرفت تو نہیں ہے نا، جس حبیب نے پڑھا ہوگا کتنا رویا ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو کو پوچھا، خط کو پھر لپیٹا، واپس آئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ عجیب انداز ہے واقعی اصحاب امام۔ زوجہ نے پوچھا، دیکھیے پہچانیے زوجہ کیسی ہونی چاہیے۔ زوجہ نے پوچھا، حبیب کیا ہوا؟ کہا امام حسین کا قاصد تھا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا امام حسین نرغہ آدھا میں کربلا میں گھرے ہوئے ہیں۔ کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم سے نصرت چاہتے ہیں۔ کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا وہ امام حسین اور یزید کی جنگ ہے، ہم سے کیا مطلب؟ حبیب کیا کہہ رہے ہو؟ حبیب کیسی بات کہہ رہے ہو؟ حبیب تم گھر میں بیٹھو، ہم حسین کی نصرت کے لیے جاتے ہیں۔ کربلا والوں کی عورتوں میں اتنا عزم ہونا چاہیے کہ اگر وقت پڑے تو میدان میں آ سکیں۔ زوجہ حبیب سے سیکھو، شبیری دین سے سیکھو۔ حبیب نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو دعا دی، مجھے تجھ سے یہی امید تھی، ایک کنیز خدا میں امتحان لے رہا تھا، پریشان نہ ہو، ہم نصرت حسین کے لیے جائیں گے۔ کوفے کے حالات بہت خراب تھے۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑے کو لو، لے کے جا کے کوفے کی سرحد پہ کھڑے ہو، ہم چھپتے ہوئے غیر معروف راستے سے آ رہے ہیں تاکہ کوئی ہم کو دیکھنے نہ پائے۔ حبیب گھر سے نکلے، راستے میں کیا دیکھا؟ ایک ضعیف العمر مسلم بن اوسجہ خضاب خرید رہے ہیں۔ کہا مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب خرید رہے ہیں۔ کہا اے مسلم تمہیں نہیں معلوم حسین نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں؟ یہ بھی ضعیف تیار ہوا۔ روایتوں کے حساب سے 12، 14، 19 تک کی روایتیں ہیں کہ حبیب اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے گئے۔ ادھر حبیب تیاری کر رہے ہیں، ادھر امام حسین کے خیمے میں ایک علم رکھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ مولا یہ علم ہم کو دے دیجیے، کہا نہیں، اس کا مالک آنے والا ہے۔ حسین اپنے اس ساتھی اور اس سردار کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حبیب غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے گھوڑے کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ چونکہ پہنچنے میں دیر ہو گئی، حالات اچھے نہیں تھے کوفے کے، نکلنا آسان نہیں تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ غلام اپنے گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی تو میں تیری پشت پر سوار ہو کے امام حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ تڑپ گئے غلاموں میں یہ نصرت حسین کا جذبہ، جا میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ بعض روایتوں کے حساب سے وہ بھی گیا، بعض کے حساب سے نہیں لے گئے۔ المختصر حبیب سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد چلنا چاہتے ہیں، کربلا پہنچے۔ حبیب جیسے ہی امام حسین کے خیمے کے پاس پہنچے، امام حسین نے حبیب کا استقبال کرایا، حبیب کا استقبال ہوا، حبیب خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ عزیزان محترم، تاریخ کربلا کا پہلا ناصر ہے کہ جو حسین کی نصرت کے لیے آیا تھا۔ ایک عجب چہل پہل تھی۔ جب یہ چہل پہل کی آواز اندر بیبیوں کے خیام میں پہنچی تو جناب زینب نے کہا، اے فضہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ یہ چہل پہل کیسی۔ فضہ آئیں، اندر جا کے خبر دیتی ہیں کہ یہ بی بی آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آقا و مولا کی نصرت کے لیے آئے۔ جو زینب 2 محرم سے آج تک
10 محرم تک صرف یہی سن رہی ہے کہ فلاں یزید کا لشکر آیا، فلاں یزید کا لشکر آیا. آج پہلی بار زینب کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ حسین کا بھی کوئی ناصر آیا. زینب تڑپ گئی. اے فضہ جاؤ، جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دینا. نہیں عزیزان محترم، یہ جملہ ہم لوگ محسوس نہیں کر سکتے. فضہ آئیں، آنے کے بعد حبیب سے کہتی ہیں حبیب ثانیہ زہرا علی کی بیٹی فاطمہ کی لاڈلی نے آپ کو سلام کہا. کیا کہنا چاہیے تھا حبیب کو؟ ہم خوش قسمت، ہم کو سلام کہا. سلام کا جواب عزیزان محترم اتنا سننا تھا. عزیزوں ہم نے مصائب کو محسوس ہی کہاں کیا ہے؟ حبیب کے لیے زینب کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہائے ثانیہ زہرا حبیب کو خطاب کرے. اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، خاک پہ اپنے چہرے کو رگڑنے لگے، خاک کو اپنے سر پہ ڈالنے لگے. ہائے شہزادیوں بھی یہ وقت آ گیا کہ آپ نبی کے گھرانے کی عورتیں حبیب کو سلام کریں. عزیزوں محسوس کیجئے. اب آپ سوچئے کہ زینب کی چادر چھننے کے بعد ہمیں کتنا رونا چاہیے. جس زینب کے سلام کرنے پہ حبیب اتنا تڑپ گئے ہوں. اے حبیب بہت اچھا ہے کہ آپ 11 محرم کو زندہ نہیں تھے، ورنہ جب چادروں کے چھنتے دیکھتے تو کتنا تڑپتے. اے حبیب وہ تو کہیے کہ آپ دربار شام میں نہیں تھے، ورنہ جب منادی کہہ رہا تھا اے تماشائیوں پہچانو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، ارے آپ کیسے برداشت کرتے؟ اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت کی. عزیزان محترم سوچے آل محمد کے گھرانے کی عظمتوں کو پہچانے کہ ایک شہزادی نے حبیب کو سلام کہہ دیا. حبیب برداشت نہ کر پائے، تڑپنے لگے، خاک کو اپنے سر پہ ڈالا. ہاں آزادارو زینب کے اس مقام کو حبیب پہچانتے تھے. ایک مرتبہ غربت کو دیکھا. ایک روایت کے حساب سے حبیب گئے، پاس کے قبیلوں سے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ امام حسین کی نصرت کے لیے آئیں، لیکن لشکر یزید نے حملہ کیا، نہیں آ پائے. لو آزادارو روز عاشورہ گیا. ایک روایت کے مطابق نماز کے معاملے میں حبیب شہید ہوئے. ایک روایت کے مطابق حبیب نے اجازت لی اور ایک مرتبہ میدان میں گئے. میدان میں آ کے جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے حبیب نے 62 لوگوں کو مارا، 62 اشقیاء کو واصل جہنم کیا ہے. عزیزوں کربلا کی جنگ کا دستور یہ تھا کہ عموماً جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی ایک آتا ہے تو مقابلے میں بھی ایک ہی آتا ہے. جب اہل بیت کی طرف سے کوئی جنگ کرنے آتا تھا تو لشکر یزید کی طرف سے ایک آتا تھا. جنگ ہوتی تھی وہ مر جاتا تھا، دوسرا آتا تھا. جنگ ہوتی تھی وہ مر جاتا تھا. پھر ایک مرتبہ سردار کہتا تھا کہ ارے اس سے ایک ایک کر کے نہیں جیت پاؤ گے، یک بار کی یلغار بول دو. اشقیاء چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے تھے. ہاں یہ مظلوم کہ جو بھوکے ہو پیاسے ہیں، چاروں طرف سے نرغے آدھا میں گھرتے تھے، لیکن پھر بھی جنگ ہوتی تھی. یکباری نہیں شہید ہوتے تھے، جنگ ہوتی تھی. حبیب نے 62 لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن یہ ضعیف کب تک جنگ کرتا؟ لو آزاداروں موقع آیا کہ ایک مرتبہ حبیب نے آواز بلند کی، اے میرے مولا ہمارا آخری سلام قبول ہو. اے میرے مولا حبیب جاتا ہے. حبیب کی آواز کو سنا، امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس لیے کہ حبیب میمنہ کے سردار تھے. حبیب میمنہ کے سردار تھے. ہاں عزیزو آخری جملہ زحمت تمام. امام ایک مرتبہ لاش حبیب پہ پہنچے. اے حبیب کیا ہم کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کیا دیکھا حبیب رخصت ہو گئے. ایک مرتبہ مولا نے حبیب کے فضائل پڑھے. ارے حبیب وہ ہے کہ جو بہت فضیلتوں کے حامل ہیں، ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں. امام کو اپنے اندر ایک ذوق محسوس ہوا. اے میرے مولا حبیب کے مرنے پہ آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. مولا ابھی تو آپ کو اکبر کا جنازہ اٹھانا ہے، قاسم کے پائمال ٹکڑے اٹھانے ہیں، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضائہ و تسلیما لعملہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. با الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ فرما. با الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. با الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. با الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. با الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
وعلاج ولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ہمارے علماء و مراجع کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ شیخ نمر کو طول عمر عنایت فرما، اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما تبارک